نماز کی مثال لیجئے کہ نماز کے ایک حصے کا تعلق آدمی کے بدن سے ہے، دوسرے حصے کا تعلق آدمی کی عقل سے ہے، اور تیسرے حصے کا تعلق آدمی کی روح سے ہے۔ جب آدمی وضو کرتا ہے، مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، اپنے وجود کو پاک کرتا ہے، پانی بہاتا ہے، چہرے پہ پانی ڈالتا ہے، کونیوں پہ پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، کلی کرتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، مسح کرتا ہے، ان تمام کے تمام افعال کا تعلق آدمی کے بدن سے اور آدمی کے وجود سے ہے۔ یہ اعمال سر انجام دینے کے بعد آدمی نیت کرتا ہے، جماعت اختیار کرتا ہے۔ نیت کا تعلق، یکسوئی کا تعلق، جماعت اختیار کرنے کا تعلق یہ آدمی کی عقل کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب آدمی اسے مخاطب کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے وہ جہاں سے شروع کرتا ہے کہ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تجھے، تم، آپ، تمہیں، یہ تمام کے تمام وہ صیغے ہیں جو مخاطب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس وقت استعمال ہوتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ براہ راست گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر درمیان میں کوئی واسطہ آ جائے، درمیان میں کوئی وسیلہ آ جائے، درمیان میں کوئی ذریعہ آ جائے، تو پھر آپ تو، تمہیں، تم، آپ، تمہیں نہیں کہتے، پھر آپ انہیں، ان، وہ کہتے ہیں۔ تو جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ کی نماز میں استعمال ہونے والے اکثر کلمات وہ صیغہ مخاطب سے تعلق رکھتے ہیں کہ آپ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سبحانک، تو پاک ہے، وبحمدک، میں تیری حمد کر رہا ہوں، میں تیری ثنا کر رہا ہوں، میں تیری تعریف کر رہا ہوں۔ گویا آدمی براہ راست اپنے مالک کے ساتھ خطاب کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیجئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، براہ راست اسے مخاطب کر کے کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں تو ہدایت عطا فرما صراط مستقیم پہ، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا، انعمتا، تو نے انعام کیا، انعمتا، جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ نماز کی جتنی بھی گفتگو ہے، نماز کا جتنا بھی کلام ہے، یہ تمام کی تمام گفتگو، تمام کا تمام کلام، نماز کی تمام جتنے بھی جملے ہیں وہ سارے کے سارے مخاطب سے تعلق رکھتے ہیں، اور آدمی اپنے بدن کے ساتھ یا اپنی عقل کے ساتھ اپنے مالک کو مخاطب نہیں ہوتا، بلکہ آدمی اور خالق کے درمیان جو رابطے کی چیز ہے، جو رابطے کا ذریعہ ہے، وہ آدمی کی روح ہے جو اپنے مالک کو مخاطب کرتی ہے۔ گویا کلمات نماز کا تعلق آدمی کی روح سے ہے، اور اسی لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اگر تیرا دل حاضر نہیں ہے، تو اپنی روح کے ساتھ اپنے خالق کو مخاطب نہیں کر رہا، تو تیری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت سلطان باہو یہی فرماتے ہیں کہ دل تو نماز پڑھائی ہو نہیں کی ہو یا جے نیتی ہو، ارکاں گٹے مل مل دھومیں تیرے منو نہ گئی پلیتی ہو، کہ اگر دل حاضر نہیں ہے تو تیری نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ تو خدا کو مخاطب کر رہا ہے تو یہ تصور کر کے تو اسے مخاطب کر رہا ہے۔ اور اپنے فارسی کلام میں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر، کہ زبان پہ اللہ اللہ کر رہا ہے، زبان پہ خدا کو مخاطب کر رہا ہے، زبان پہ تسبیح ہے،
اور دل کے اندر دنیا کے گدھوں اور گدھوں کا خیال آ رہا ہے تیرے وجود میں، در دل گاؤ خر، گدھوں اور گاؤں کا خیال تیرے وجود کے اندر آ رہا ہے، تیرے دل کے اندر آ رہا ہے، این چنی تسبیح کے دارد اصل، تیرے یہ کلمات، تیری یہ تسبیح کیسے تاثیر کر سکتی ہے جب تو اس لمحے میں خدا کو اپنے سامنے موجود ہی نہیں پا رہا؟ یہ ہے احسان۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تجھے یہ یقین ہو کہ گویا میں اپنے مالک کو دیکھ رہا ہوں، جبکہ تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو پھر تجھے یہ یقین ضرور ہو کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا تعلق یعنی معرفت کا تعلق یہ آدمی کے روح کے ساتھ ہے، گویا اسلام کا تعلق آدمی کے بدن سے، ایمان کا تعلق آدمی کی عقل سے، اور احسان کا تعلق یہ آدمی کی روح کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں ہمارے لیے لازم ہے، یہ تینوں ہمارے لیے ضروری ہیں، اسلام بھی، ایمان بھی، احسان بھی۔ جس طریقے سے کہ ہمارے لیے ہمارے اپنے وجود کے، ہماری اپنی ذات کے، ہماری اپنی ہستی کے تینوں اجزاء ضروری ہیں، یعنی جسم، عقل اور روح۔ میرا جسم ہو لیکن میری عقل، میرا دماغ کام چھوڑ جائے تو میرا یہ جسم اس کائنات کو، اس دنیا کو کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ اگر میری عقل کام کر رہی ہے، میری زبان، میرے کان، میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھیں، میرا دل یہ میرا ساتھ نہیں دیتے، میرا وجود میرا ساتھ نہیں دیتا، تو میری وہ تیزی سے چلتی ہوئی عقل میرے کس کام آ سکتی ہے؟ اگر میرا وجود بھی ٹھیک ہے، میری عقل بھی ٹھیک ہے، لیکن میری روح میرے وجود سے پرواز کر جائے تو اس میت سے یہ دنیا کیا فائدہ لے سکتی ہے؟ گویا جہاں جسم ضروری ہے، جسم کے ساتھ عقل ضروری ہے، عقل کے ساتھ روح ضروری ہے۔ اگر خالی روح آ جائے تو روح کہاں قیام کرے گی اگر جسم موجود نہ ہو؟ روح کو قیام کرنے کے لیے جسم لازم ہے، عقل کو قیام کرنے کے لیے جسم لازم ہے۔ اس لیے ان میں سے کسی بھی ایک پہلو کو آپ پیچھے نہیں دھکیل سکتے کہ جسم نہیں ہے تو عقل و روح کہاں آئیں گے؟ اگر عقل نہیں ہے تو فقط روح کے ساتھ یہ وجود اگر زندہ ہے تو لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ گویا آدمی کی ہستی جسے میر سامان وجود کہا گیا، یہ ہستی ان تینوں اجزاء سے مکمل ہوتی ہے، بدن، عقل اور روح۔ اور بدن کے لیے اسلام کے احکامات ہیں، عقل کے لیے ایمان کے احکامات ہیں، اور روح کے لیے احسان کے احکامات ہیں۔ اسی طرح آپ ان تینوں کو بھی نہیں الگ کر سکتے۔ اسلام ہے، ایمان اور احسان نہیں ہے تو اسلام کے اندر آدمی کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان ہے، اسلام اور احسان نہیں ہے تو آدمی ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایمان اور اسلام نہ ہو تو اس احسان مکمل ہی نہیں ہوتا، احسان وجود کے اندر آتا ہی نہیں۔ تو گویا جسم کے اوپر اللہ کا اسلام لاگو کرنے کے ساتھ ساتھ عقل کے اوپر بھی اسلام کا لاگو کرنا لازم ہے، اور پھر روح کے اوپر بھی ان اعمال کو جاری کرنا انسان کے اوپر یہ واجب اور لازم ہو جاتا ہے۔